बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर दरवेश का ईमान खरीदने के लिए सलीबी लड़की को उमर दरवेश के कमरे में भेज दिया गया था। लेकिन उमर दरवेश सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का ईमानदार कमानदार था। उसने लड़की का दिल अपने अच्छे सलूक से बदल दिया था। तुम्हें नींद आ रही हो तो सो जाओ, उमर दरवेश ने लड़की से कहा। आपको नींद आ रही हो तो मैं खामोश हो जाती हूँ, आशी ने कहा। जी चाहता है कि आप मेरे साथ बातें करते रहें। मुझे आप जैसे आदमी अच्छे लगते हैं। मैं जिस आदमी के साथ कुछ वक्त गुजारती हूँ उससे मुझे नफरत सी हो जाती है। मुझे मुस्कुराना पड़ता है। वो सूडानी मुसलमान जो आपसे पहले यहाँ आया था मुझे सारी उम्र याद रहेगा, जिसे इस कमरे में लाया गया था। आप दूसरे आदमी हैं जिनकी मैं हमेशा कदर करूंगी। आपने मेरे अंदर रूह और जज्बात को बेदार कर दिया है। आप मुझे शायद रूह की नज़रों से देख रहे हैं, दूसरे मुझे जिस्म की भूख की नज़रों से देखते हैं। मैं तुम्हें आबरू बाख्ता लड़की समझता था, लेकिन तुम अकल और फरासत की बातें करती हो, उमर दरवेश ने कहा। मैं हसीन और मीठा जहर हूँ, आशी ने कहा। पत्थरों को मोम करने की मुझे तरबियत दी गई है। मैं कोई सीधी सादी लड़की नहीं। जाबर हुक्मरान की तलवार अपने कदमों में रखवा सकती हूँ और आलमों के मुंह फेर सकती हूँ, मगर अपने आप को वो मोम समझने लगी हूँ जो ज़रा सी हरारत से पिघल जाती है, किसी पत्थर को नहीं पिघला सकती। रात गुजरती जा रही थी। नींद का खुमार उमर दरवेश की बातें आशी पर गालब आती जा रही थी। नींद से उसकी आंखें बंद होने लगी। वह पलंग की पायती पर बैठी हुई थी, वहीं लुढ़क गई। उसकी जब आंख खुली तो उसने अपने आप को पलंग पर और उमर दरवेश को फर्श पर सोते देखा। उसने उमर दरवेश को जगाया नहीं, उसे देखती रही। उसके सीने में हलचल बपा हो गई। उसने अपने गालों पर अपने आंसुओं की नमी महसूस की और हैरान हुई कि उसके जिस्म में आंसू भी हैं। उसके आंसू कभी नहीं निकले थे। उसने उमर दरवेश के पास दोजानू होकर उसका हाथ उठाया और आंखों से लगाया। उमर दरवेश की आंख खुल गई। आशी के होंठों पर मुस्कुराहट ना आई। उसने यह भी ना कहा कि तुम्हें फर्श पर नहीं सोना चाहिए था। वो खामोशी से बाहर निकल गई। वापस आई तो उसके हाथ में पानी था, जिससे उमर दरवेश ने वजू किया और नमाज पढ़ने लगा। आशी कमरे से चली गई। नाश्ते के बाद सूडानी सालार दो सलीबियों के साथ आ गया। मेरी एक बात गौर से सुन लें, उमर दरवेश ने सालार से कहा। मुझे किसी भी वक्त इसहाक की ज़रूरत महसूस हो सकती है। आप उसे परेशान करना छोड़ दें। उसे किसी खुली और आरामदा कोठरी में रखें। उसे तय खाने से निकाल कर ऊपर ले आएं। वो मेरा दोस्त है। मुझे जब उसकी ज़रूरत हुई तो मैं उसे मना लूँगा, उसे धोखा भी दे लूँगा। अगर वो ना माना तो आप उसके साथ जो सलूक मुनासब समझे करें। सूडानी सालार ने कहा, ऐसा ही होगा। सलीबी मुशीरों ने उमर दरवेश को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। उसने खूबी से नकल की। उन्होंने उसे जो बातें बताईं वो भी उसने ज़ुबानी याद करनी शुरू कर दी। 4-5 रोज़ उसकी तरबियत होती रही। दिन के दौरान सलीबी उसके साथ होते और रात को आशी उसके पास होती थी। यह लड़की उसकी मुरीद बन गई थी। उस कमरे में जाकर वो अपने आप को पाकीज़ा लड़की समझने लगती थी। छठे सातवें रोज़ उमर दरवेश एक दरवेश के रूप में अपने इलाके में जाने के लिए तैयार हो गया। उसे दरवेशों और मजजूब आलमों के कपड़े पहनाए गए। आशी ने उसे कहा था कि वो जब अपनी मुहिम पर रवाना हो तो उसे भी साथ लेता चले। उसकी ख्वाहिश पर उमर दरवेश ने सूडानी सालार से कहा कि वह इस लड़की को इनाम के तौर पर अपने साथ रखना चाहता है। लड़की उसे दे दी गई। उसे मस्तूर करने के लिए लड़की को बुरकानुमा अलबादा दे दिया गया। 3 ऊँट दिए गए। एक पर उमर दरवेश सवार हुआ, दूसरे पर आशी और तीसरे पर खैमा और खाने पीने का सामान लाद दिया गया। सूडानी सालार ने उमर दरवेश को 2 बातें बताईं। एक ये कि इसहाक को तय खाने से निकाल कर ऊपर खुले कमरे में भिजवा दिया गया है, और दूसरी ये कि मुसलमानों के इलाके में अपने आदमी मौजूद हैं जो उसे खुद ही मिलेंगे और उसकी मदद करेंगे। उमर दरवेश आशी को साथ लेकर एक खतरनाक मुहिम पर रवाना हो गया। सूडानी सालार उसके रवाना होते ही अपने कमरे में गया। वहाँ 6 आदमी बैठे हुए थे। वो सब सूडानी मुसलमान थे और मुसलमानों के पहाड़ी इलाके के रहने वाले थे। उन्हें सूडान की हुकूमत से बहुत इनाम इकराम मिलता था। अपने इलाके में वह पक्के मुसलमान बने रहते थे। वो जा चुका है। सालार ने उन्हें कहा, तुम दूसरे रास्ते से रवाना हो जाओ। अकेले अकेले जाना। अपने इलाके में पहुंच जाओ और उस पर नज़र रखो। जहां तुम्हें शक हो कि यह शख्स धोखा दे रहा है, उसे ऐसे तरीके से कत्ल कर दो जिससे किसी को पता ना चले। मैं और आदमी भेज रहा हूँ, उन्हें अपने घरों में रख लेना। ये सब एक दूसरे के बाद रवाना हो गए। सूडानी सालार ने 2 और आदमी बुलाए। वो सिर्फ सूडानी थे, मुसलमान नहीं थे। उनसे सालार ने कहा, उन मुसलमानों का कोई भरोसा नहीं। अपने इलाके में जाकर सब एका ना कर लें। ये 6 आदमी हमारे ही हैं, लेकिन ये ना भूलना कि मुसलमान हैं। वहां जाकर उनकी नीयत बदल सकती है। अगर उमर दरवेश ठीक रहा तो तुम्हें आतशगीर मादे की ज़रूरत होगी।
یہ ان آدمیوں نے گھروں میں چھپا رکھا ہے، تم جانتے ہو کہ اسے کب اور کہاں استعمال کرنا ہے۔ یہ دونوں بھی روانہ ہو گئے۔ وہ سپاہی جس نے اسحاق کی بیٹی اور اس کی بیوی کو بچایا اور کمانڈر کو قتل کیا تھا، اسحاق کے گھر رہتا تھا۔ جس روز عمرو درویش روانہ ہوا، اس روز سپاہی کہیں باہر گھوم پھر رہا تھا۔ ایک تیر آیا جو اس کے جسم کو چھوتا ہوا ایک درخت میں جا لگا۔ سپاہی دوڑ پڑا اور اسحاق کے گھر جا پہنچا۔ اس نے اسحاق کے باپ کو بتایا کہ اس پر کسی نے تیر چلایا ہے۔ کوئی بھی نہ سمجھ سکا کہ تیر کس نے چلایا ہے۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ سوڈانیوں نے اسے قتل کرنے کی پہلی کوشش کی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے محکمہ جاسوسی اور سراغ رسانی یعنی انٹیلیجنس کا سربراہ علی بن سفیان قاہرہ میں تھا۔ اس وقت سلطان ایوبی صلیبیوں کے دوست مسلمان امراء سیف الدین گمشتگین کو اور الملک صالح کی فوج کو شکست دے کر ان محالفین کے مرکزی شہر حلب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے یہ مسلمان محالفین ایسی افراتفری اور بوکھلاہٹ میں بھاگے تھے کہ کہیں بھی قدم جما نہ سکے۔ راستے میں 3-4 اہم مقام تھے جہاں وہ رک جاتے اور اپنی بکھری ہوئی فوج کو اکٹھا کر لیتے تو صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے پسپائی کے ایسے راستے اختیار کیے جو جنگی لحاظ سے ان کے لیے مزید نقصان کا باعث بنے۔ سلطان ایوبی نے پیش قدمی جاری رکھی اور ان اہم مقامات پر قبضہ کر لیا۔ اس کی منزل حلب تھی۔ اسے کچھ علم نہیں تھا کہ مصر کے حالات کیسی کیسی کروٹیں لے رہے ہیں۔ قاصد اسے پوری رپورٹیں دیتے رہتے تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ طرح طرح کی سازشیں سر اٹھا رہی ہیں۔ وہ میدان جنگ میں کبھی پریشان نہیں ہوا تھا، سازشیں اسے پریشان کر دیا کرتی تھی، اور یہ حقیقت اس کے لیے زہر کی طرح تلخ تھی کہ ان سازشوں اور تحریب کاری کے ہدایت کار صلیبی اور اعلیٰ کار مسلمان تھے۔ علی بن سفیان اس کا دست راست تھا، بلکہ اس کی آنکھیں اور کان تھا۔ اسے سلطان ایوبی نے مصر سے غیر حاضری کے دوران مصر میں ہی رہنے دیا تھا اور اپنے ساتھ اس کے معاون حسن بن عبداللہ کو رکھا۔ مصر کی حکومت سلطان ایوبی کے بھائی العادل کے حوالے تھی۔ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں العادل راتوں کو سوتا بھی کم تھا۔ علی بن سفیان کو وہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس طرح مصر کا امن و امان اور اس خطے میں اسلام کی آبرو کا تحفظ ان دونوں کی ذمہ داری تھی۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ سلطان ایوبی کی غیر حاضری میں مصر میں تخریب کاری بڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ سوڈان کی طرف سے خطرہ تھا۔ 2-4 ماہ پہلے العادل نے سوڈانیوں کے ایک عجیب و غریب اور بڑے ہی خطرناک حملے کو غیر معمولی کامیابی سے تباہ کر دیا تھا، لیکن سوڈانیوں کے عزائم میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، کیونکہ ان کا یہ حملہ جو ناکام ہوا تھا باقاعدہ فوج کا حملہ نہیں تھا۔ سوڈان کی باقاعدہ فوج نقصان کے بغیر تیار کھڑی تھی۔ اس فوج کو صلیبی تربیت دے رہے تھے اور بعض دستوں کی کمان بھی صلیبیوں کے ہاتھ میں تھی۔ سوڈان کے خطرے کی پیش بندی یوں کی گئی کہ سرحد پر سرحدی دستوں کی نفری میں اضافہ کر دیا گیا۔ ان کے علاوہ علی بن سفیان نے اپنے شعبے کے بے شمار آدمیوں کو سرحد پر پھیلا دیا تھا۔ یہ سب جاسوس اور مخبر تھے۔ وہ صحرائی مسافروں اور خانہ بدوشوں کے بھیس میں سرحد پر گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ ان کا رابطہ سرحدی چوکیوں کے ساتھ تھا۔ ان کی چوکیوں پر ان کے لیے گھوڑے تیار رہتے تھے۔ سرحدی دستوں کے گشتی سنتری بھی ان کے ساتھ رابطہ رکھتے تھے۔ ایک انتظام اور بھی تھا۔ علی بن سفیان کے چند ایک ماہر جاسوس تاجروں کے بحروپ میں سوڈان کے ساتھ غیر قانونی تجارت کرتے تھے، جسے آج کل سمگلنگ کہا جاتا ہے۔ انہیں مال دے کر سرحد پار کرا دی جاتی تھی۔ یہ لوگ سوڈان جا کر یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ مصر کے سرحدی دستوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر آئے ہیں۔ سوڈان میں بعض اجناس کی قلت تھی، جس میں اناج خاص طور پر قلیل تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہدایت کے تحت مصر میں زیادہ اناج اگایا جاتا تھا، جس کا کچھ حصہ جاسوسی کے سلسلے کی سمگلنگ کے لیے الگ کر لیا جاتا تھا۔ سوڈان کے جو تاجر مصری تاجروں کے ساتھ کاروبار کرتے تھے ان میں زیادہ تر جاسوس تھے جو مصر کے لیے کام کرتے تھے۔ انہیں جاسوس مصری جاسوسوں نے تاجروں کے روپ میں بنایا تھا۔ جاسوسی کا یہ طریقہ کامیاب ہوا تو سلطان ایوبی نے حکم دے دیا تھا کہ سوڈان کو اناج اور زیادہ سستا دو تاکہ یہ سلسلہ سارے سوڈان میں جال کی طرح پھیل جائے۔ چنانچہ جال پھیلا دیا گیا اور سوڈانی فوج اور حکومت کی ہر ایک نقل و حرکت قاہرہ میں نظر آنے لگی۔ علی بن سفیان نے سرحد کے ساتھ اپنے 2-3 ہنگامی مرکز بنا دیے تھے۔ جو ہی کوئی خبر ادھر سے آتی سرحد کے کسی مرکز کو دے دی جاتی، جہاں سے برق رفتار گھوڑوں کے ذریعے قاہرہ پہنچا دی جاتی تھی۔ اس مقصد کے لیے جو سوار رکھے گئے وہ مسلسل تمام دن اور رات بغیر آرام کیے سواری کرنے کی مہارت رکھتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو معلوم تھا کہ سوڈان میں ایک وسیع پہاڑی علاقہ ہے جس میں صرف مسلمان آباد ہیں اور ان مسلمانوں کی زیادہ تر تعداد مصری فوج میں ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ مسلمان سوڈانی فوج میں بھرتی ہونا پسند نہیں کرتے۔ اس کی ابتدا اس طرح ہوئی تھی
کہ سلطان ایوبی کے دور امارت سے کچھ پہلے مصری فوج میں سوڈانی حبشی اور سوڈانی مسلمان ہوا کرتے تھے۔ ان کا کمانڈر بھی سوڈانی تھا۔ پچھلی ویڈیوز دیکھنے والوں کو یاد ہوگا کہ اس کمانڈر کا نام ناجی تھا۔ اس سلسلے کی پہلی کہانی میں اسی فوج اور اس کے سالار اعلیٰ ناجی کا تفصیلی تذکرہ کیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی سے پہلے ناجی مصر کا مختار کل تھا، حالانکہ یہاں خلافت کی گدی بھی تھی اور یہ باقاعدہ امارت تھی۔ کیا خلیفہ اور کیا امیر، سب صحیح معنوں میں بادشاہ تھے۔ صلیبیوں نے مصر کو سلطنت اسلامیہ سے کاٹنے کے لیے یہاں تحریب کاری اور سازشوں کے اڈے قائم کر لیے تھے۔ ناجی ان کا اتحادی بن گیا تھا۔ اس نے مصر کی سوڈانی فوج کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا۔ اس فوج کی تعداد 50,000 تھی۔ سلطان ایوبی نے مصر کی امارت سنبھالی تو اس کی پہلی ٹکر ناجی سے ہوئی۔ سلطان ایوبی نے نور الدین زنگی مرحوم سے منتخب اور جانباز دستوں کی کمک منگوا کر مصر کی 50,000 سوڈانی فوج توڑ دی۔ اس کے بعد سالاروں کو قید میں ڈال دیا اور نئی فوج تیار کر لی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد اس نے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ سوڈان کی اس معزول فوج کے جو لوگ حلف وفاداری کے ساتھ خلوص نیت سے مصری فوج میں شامل ہونا چاہیں انہیں بھرتی کر لیا جائے۔ سوڈان کے وہ تمام مسلمان جو اس فوج میں تھے واپس آ گئے۔ وہ جان گئے تھے کہ انہیں غیر مسلم سازش کا اعلیٰ کار بنایا گیا تھا۔ سلطان ایوبی کی فوج میں شامل ہو کر انہوں نے جب صلیبیوں کے خلاف 2-3 مار کے لڑے اور سلطان ایوبی کو انہوں نے قریب سے دیکھا تو ان کا ایمان تازہ ہو گیا۔ فوجی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ انہیں دین و ایمان اور ملی وقار کے وعظ بھی سنائے جاتے اور انہیں بتایا جاتا تھا کہ ان کا دشمن ان کے مذہب کا دشمن ہے، جس کی نظر میں اسلام کی بیٹیوں کی کوئی عزت اور عصمت نہیں۔ اب سلطان ایوبی کی جو فوج عرب میں لڑ رہی تھی اس میں خاصی نفری سوڈانی مسلمانوں کی تھی۔ قاہرہ کی انٹیلیجنس اس صورتحال سے بے خبر تھی کہ سوڈان کی حکومت وہاں کے مسلمانوں کو کئی ایک طریقوں سے قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ مصری فوج میں جانے کی بجائے سوڈان کی فوج میں بھرتی ہوں۔ سوڈانیوں نے مسلمانوں پر تشدد کر کر کے بھی دیکھ لیا تھا۔ اس کے نتیجے میں سوڈان کا ایک اعلیٰ فوجی افسر خفیہ طریقے سے قتل ہو گیا تھا۔ سوڈان نے اس علاقے میں باقاعدہ فوج بھیجی تھی۔ مسلمانوں نے اسے پہاڑیوں اور وادیوں میں بکھیر کر مار ڈالا یا بھگا دیا تھا۔ مسلمانوں کو علاقے کا فائدہ حاصل تھا۔ چٹانیں اور پہاڑیاں انہیں آڑ مہیا کرتی اور تحفظ دیتی تھی۔ یہ مسلمان جنگجو بھی تھے۔ سلطان ایوبی نے ان کے ساتھ علی بن سفیان کے شعبے کی وساطت سے رابطہ قائم رکھا تھا۔ مصری تاجروں کے قافلوں کے ذریعے ان مسلمانوں کو اتنا اسلحہ دے دیا تھا جس سے وہ سال بھر کے محاصرے میں لڑ سکتے تھے۔ انہیں چھوٹی منجنیقیں اور آتش گیر مادہ بھی پہنچا دیا گیا تھا جو لوگوں نے گھروں میں چھپا رکھا تھا۔ سلطان ایوبی کے منصوبے میں یہ شامل تھا کہ جنگی کارروائی سے یا دیگر ذرائع سے اس علاقے کو مصر میں شامل کرنا ہے تاکہ یہ مسلمان صحیح معنوں میں آزاد ہو جائیں۔ یہ علاقہ سرحد سے آدھے دن کی مسافت پر تھا۔ علی بن سفیان نے وہاں اپنے جاسوس بھیج رکھے تھے جو محض مخبر نہیں، تجربہ کار لڑاکے اور چھاپا مار کمانڈو تھے۔ یہ مسلمان عسکری نوعیت کا خزانہ اور بڑی کارآمد جنگی قوت تھے، حالانکہ اس کی تعداد بمشکل 5,000 تھی۔ انہیں چھوڑ کر سوڈان کے پاس حبشی رہ جاتے تھے جن کے ہاں کوئی عسکری تاریخ اور جنگی روایت نہیں تھی۔ وہ ملازموں کی حیثیت سے لڑتے تھے۔ میدان جنگ میں ان کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے دشمن کے پاؤں اکھڑنے لگیں تو شیر ہو جاتے تھے، اور اگر دشمن کا دباؤ بڑھ جائے تو محتاط ہو کر لڑتے اور پیچھے ہٹنے لگتے تھے۔ ان کی ٹریننگ کے لیے صلیبی پہنچ گئے تھے۔ جب مصری فوج کے 2-3 غدار سالار زر و جواہرات کی لالچ میں سوڈان چلے گئے تھے۔ صلیبیوں اور ان کے مصری سالاروں کی بدولت سوڈان کی فوج میں کچھ اہلیت پیدا ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سوڈانی حکومت مصر پر کھلا حملہ کرنے سے گھبراتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ مسلمانوں کو اپنی فوج میں شامل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ صلیبی مشیر جانتے تھے کہ 50,000 حبشیوں کی نسبت 5,000 مسلمان کافی ہیں۔ علی بن سفیان کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کے سوڈانی علاقے میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ سوڈان کے قید خانے کے ایک سپاہی نے سوڈانی فوج کے کماندار کو قتل کر دیا اور مسلمانوں کے علاقے میں پناہ لی ہے۔ یہ خبر لانے والے جاسوس نے علی بن سفیان کو پورا واقعہ سنایا۔ اس نے اس سپاہی سے تصدیق کر لی تھی۔ سپاہی سے اس نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ اسحاق نام کا کماندار قید خانے میں زندہ ہے اور اسے اس مقصد کے لیے تیار کرنے کے لیے قید خانے میں اذیتوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو سوڈان کا وفادار بنا دے۔ جاسوس نے یہ بھی بتایا کہ اس علاقے پر اسحاق کا اثر و رسوخ ہے۔ یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اسحاق کو قید خانے سے رہا کرایا جائے۔ علی بن سفیان نے جاسوس سے پوری رپورٹ لے کر مصر کے قائم مقام امیر العادل سے کہا، آپ جانتے ہیں کہ قید خانوں میں کیسا کیسا تشدد کیا جاتا ہے۔ ہم بھی تشدد کرتے ہیں، پتھر بھی بول پڑتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو اسحاق سوڈانیوں کے رنگ میں رنگا جائے۔
یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ہمارے 2-3 اور مسلمان کماندار قید خانے میں ہیں۔ سب پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ میں تو یہاں تک مشورہ دینے کو تیار ہوں کہ اپنے کچھ چھاپہ مار مسلمانوں کے علاقے میں بھیج دیے جائیں۔ میں یہ خدشہ دیکھ رہا ہوں کہ اپنے کماندار کے قتل کا انتقام لینے کے لیے سوڈانی فوج مسلمانوں پر حملہ کر دے گی۔ دوسرے ملک میں چھاپہ مار بھیجنے کے لیے ہمیں ہر پہلو پر غور کرنا پڑے گا، العادل نے کہا۔ اس کا نتیجہ کھلی جنگ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس غور کرنے کے لیے وقت نہیں، علی بن سفیان نے کہا۔ ہمیں فوری طور پر کارروائی کرنی پڑے گی۔ کسی ذہین قاصد کو پیغام دے کر محترم سلطان کی طرف بھیجا جائے اور ان سے حکم لیا جائے، اور دوسری یہ کہ میں خود سوڈان داخل ہو کر مسلمانوں کے علاقے میں چلا جاؤں۔ وہاں کے حالات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ صحیح حقہ صرف میری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہاں فوج حملہ نہ کرے۔ وہاں صلیبی موجود ہیں۔ وہ مسلمانوں کو توہم پرستی میں مبتلا کر کے ان کے نظریات اور عقیدوں کا رخ پھیر سکتے ہیں۔ مسجدوں میں اپنے مولوی بھیج کر لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ وہ ایسی چالیں مصر کے اندر بھی آ کر چکے ہیں۔ مجھے یہی ڈر ہے کہ مسلمانوں کے عقیدے اور ملی جذبے پر حملہ ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری قوم میں یہ خامی ہے کہ دشمن کی جذباتی اور ہجانی باتوں میں جلدی آ جاتی ہے۔ دشمن دیکھ چکا ہے کہ مسلمان کو میدان جنگ میں مارنا آسان نہیں۔ عقیدوں اور نظریوں کی مار کا آرائی میں دشمن ایسے ہتھیار استعمال کرتا ہے کہ مسلمان ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں وہاں چلا جاؤں، اور آپ ابھی ایک قاصد سلطان محترم کی طرف روانہ کر دیں۔ آپ کی غیر حاضری میں آپ کی ذمہ داریاں کون سنبھالے گا؟ غیاث بلبیس، علی بن سفیان نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ میرا ایک معاون زاہدین رہے گا۔ آپ کو میری غیر حاضری محسوس نہیں ہوگی، بہت بری طرح محسوس ہوگی، العادل نے کہا۔ آپ دشمن کے ملک میں جا رہے ہیں۔ اگر واپس نہ آ سکے تو مصر اندھا اور بہرا ہو جائے گا۔ میں نہ ہوا تو قوم مر نہیں جائے گی، علی بن سفیان نے مسکرا کر کہا۔ افراد قوموں کی خاطر مرتے ہیں تو قومیں زندہ رہتی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سوچ لیں کہ وہ مارے گئے تو قوم تباہ ہو جائے گی تو وہ گھر بیٹھ جائیں اور سلطنت اسلامیہ پر صلیبی ہاتھ صاف کر جائیں۔ مجھے سلطان ایوبی کا یہ اصول بہت پسند ہے۔ وہ کہا کرتے ہیں کہ دشمن کا انتظار گھر بیٹھ کر نہ کرو، اس پر نظر رکھو۔ وہ تیاری کی حالت میں ہو تو اس کے پہلو یا عقب میں چلے جاؤ۔ میں اسی اصول پر سوڈان جا رہا ہوں۔ دشمن نے مسلمانوں کے علاقے میں کامیابی حاصل کر لی تو ہم اپنے کون سے کارنامے پر فخر کریں گے؟ آپ چلے جائیں، العادل نے کہا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ احتیاط لازمی ہے۔ میں سلطان کے نام پیغام لکھ کر بھیج دیتا ہوں۔ علی بن سفیان سوڈان میں داخل ہونے کی تیاری کرنے چلا گیا۔ العادل نے کاتب کو بلایا اور سلطان ایوبی کے نام پیغام لکھوانے لگا۔ اس نے سوڈان سے مسلمانوں کے علاقے کی اطلاع تفصیل سے لکھوائی۔ یہ بھی لکھوایا کہ یہ پیغام آپ تک پہنچنے سے پہلے علی بن سفیان سوڈان میں جا چکا ہوگا۔ العادل نے علی بن سفیان کے مشورے بھی لکھوائے اور سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ قاصد کو پیغام دے کر العادل نے اسے کہا کہ اسے ہر چوکی سے گھوڑا بدلنا ہے اور گھوڑے کی رفتار کسی بھی حالت میں سست نہیں ہوگی۔ کھانا پینا دوڑتے گھوڑے پر ہوگا۔ اگر راستے میں دشمن کے چھاپا ماروں کا خطرہ ہوا تو قاصد پیغام ضائع کر دے گا۔ ان ہدایات کے ساتھ قاصد کو روانہ کر دیا گیا۔ عمرو درویش شہر سے بہت دور نکل گیا تھا۔ اس کے ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ عمرو درویش رات کے قیام کے لیے کوئی موزوں جگہ دیکھ رہا تھا۔ دور اسے درخت نظر آئے جہاں پانی بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کے پاس پانی کا ذخیرہ موجود تھا۔ اونٹوں کو پانی کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ نخلستان سے دور قیام کرنا چاہتا تھا تاکہ صحرائی ڈاکوؤں سے بچا رہے۔ اس کے ساتھ عاشی تھی جو سیاہ برقعے میں مستور تھی۔ یہ قیمتی لڑکی تھی۔ کسی ڈاکو کی نظر پڑ جانے سے اس کا بچنا ناممکن تھا۔ اسے ایک جگہ نظر آ گئی۔ اس نے اونٹ روکے اور وہیں خیمہ گاڑ لیا۔ اسے 2 شتر سوار اپنی طرف آتے نظر آئے۔ عاشی کو اس نے خیمے میں بھیج کر پردے گرا دیے اور خود باہر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چگے میں تلوار چھپی ہوئی تھی، خنجر بھی تھا، اور خیمے میں 2 کمانیں اور بہت سے تیر بھی تھے۔ شتر سواروں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ سوچنے لگا کہ یہ ڈاکو ہوئے تو ان کا وہ مقابلہ کر سکے گا۔ اسے یہ اطمینان تھا کہ عاشی صرف دل بہلانے والی لڑکی نہیں، وہ لڑ بھی سکتی ہے۔ تیر اندازی کی اسے تربیت حاصل تھی۔ وہ صلیبیوں کی تیار کی ہوئی تحریب کار لڑکی تھی۔ شتر سوار آ رہے تھے۔ عمرو درویش نے منہ انہی کی طرف رکھا اور عاشی سے کہا، کمان میں تیر ڈال لو۔ اگر یہ ڈاکو نکلے تو پردے کے پیچھے سے تیر چلا دینا۔ شتر سوار خیمے کے قریب آ کر رکے۔ ایک نے اونٹ کی پیٹھ سے ہی پوچھا، تم کون ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ عمرو درویش نے ہاتھ آسمان کی طرف کر کے جھومتی ہوئی آواز میں کہا، جس کے سینے میں آسمان کا پیغام ہو اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ میں کون ہوں مجھے بھی معلوم نہیں۔ کبھی کچھ ہوا کرتا تھا۔ آسمان سے ایک پیغام آیا
मेरे सीने में उतर गया। जहन से ये निकल गया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरे सीने में जो रोशनी उतर आई है वो बता सकती है। इसमें मेरे इरादों का कोई दखल नहीं। मैं आगे जा रहा था, सुबह को शायद पीछे चल पड़ूं। दोनों ऊँटों से उतर आए। एक ने कहा, आप तो कोई पीर पैगंबर मालूम होते हैं। हम दोनों मुसलमान हैं। क्या आप गैब की खबर दे सकते हैं? हम गुनाहगारों को सीधा रास्ता दिखा सकते हैं। मैं भी मुसलमान हूँ, उमर दरवेश ने वजद की सी कैफियत में कहा। तुम भी मुसलमान हो। मुझे तुम्हारी तबाही नजर आ रही है। मैं भी तुम्हारी तरह पूछता फिरता था कि सीधा रास्ता कौन सा है। किसी को मालूम नहीं था। खून में डूबी हुई लाशों में मुझे सब्ज रंग का एक चूगा और उसमें सफेद दाढ़ी वाला एक इंसान खड़ा नजर आया। उसने मुझे लाशों से उठाया और सीधा रास्ता दिखाया। फिर वो लाशों के खून में गायब हो गया। तुम पहाड़ियों में रहते हो तो सहराओं में चले जाओ। मिस्र का नाम दिल से उतार दो। वो फिरौनों का मुल्क है। वहां जो बादशाह आता है उसे मिस्र की मट्टी और वहां की हवा फिरौन बना देती है। अब अब तो वहां का बादशाह सलाहुद्दीन अयूबी है, एक शुतर सवार ने कहा। वो पक्का मुसलमान है। उसका नाम मुसलमानों जैसा है, उमरू दरवेश ने ऐसे लहजे में कहा जैसे ख्वाब में बोल रहा हो। वही तुम्हारी तबाही ला रहा है। तुम जिस मट्टी से पैदा हुए हो उसकी इज्जत पर खून बहाओ। तुम सूडान के बेटे हो, मगर सूडान का बादशाह काफिर है, शुतर सवार ने कहा। वो मुसलमान हो जाएगा, उमरू दरवेश ने कहा। वो मुसलमानों की राह देख रहा है। उसकी फौज काफिरों की फौज है, इसलिए वो इस्लाम का नाम नहीं लेता। तुम सब जाओ, तलवारें, बर्छियां, तीरों कमान लेकर जाओ। ऊंटों और घोड़ों पर सवार होकर जाओ। उसे बताओ कि तुम उसके मुहाफिज हो। तुम सूडान के मुहाफिज हो। उसने बुलंद आवाज से कहा, जाओ, उठो, यहां से चले जाओ। दोनों ऊंटों पर सवार हुए और चले गए। कुछ दूर जाकर एक सवार ने दूसरे से कहा, धोखा नहीं देगा। मेरा भी यही ख्याल है, दूसरे ने कहा। पक्का मालूम होता है, सबक भूला नहीं। आशी जैसा खूबसूरत इनाम हमें मिल जाए तो हम अपने माँ बाप के भी खिलाफ हो जाएं, शुतर सवार ने कहा। वापस चलते हैं, दूसरे ने कहा। बताएंगे कि सब ठीक है, लड़की शायद खैमे में होगी। आदमी होशियार मालूम होता है, उसने लड़की को छुपा दिया था। मेरा ख्याल है उन्हें किसी हिफाजत की जरूरत नहीं नहीं होनी चाहिए, दूसरे ने कहा। सिपाही है, उसके पास हथियार भी हैं, तीरों कमान भी। लड़की भी होशियार है। ये दोनों सूडानी जासूस थे जिन्हें यह मालूम करने के लिए उमरू दरवेश के पीछे भेजा गया था कि ये काम स्कीम के मुताबिक कर रहा है या नहीं। उमरू दरवेश ने बड़ी अच्छी अदाकारी की थी, जिससे ये दोनों मुतमईन होकर चले गए। ये डाकू नहीं थे, उमरू दरवेश ने खैमे में जाकर आशी से कहा। चले गए हैं। ये डाकुओं से ज्यादा खतरनाक थे, आशी ने कहा। तुमने उन्हें बड़े अच्छे तरीके से टाला है। फिर बोली, जिन्होंने तुम्हें इधर भेजा है उनके जासूस थे। आशी ने कहा, ये तुम्हें देखने आए थे कि तुम उन्हें धोखा तो नहीं दे रहे। तुम इन्हें जानती हो? मैं इन्हीं के दरख्त की एक टहनी हूं, आशी ने कहा। उनसे कट कर गिर पड़ी तो सूख जाऊंगी। मुझे तुमसे भी मोहतात रहना पड़ेगा, उमरू दरवेश ने कहा। लड़की हंस पड़ी और बोली, तुमने खुद ही मुझे इनाम के तौर पर मांगा था।